وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 64 قل تو کہہ یا اے اہل یا اہل الکتابی کتاب یا اہل الکتاب تعالوا تم آؤ الی طرف کلمتن ایک بات کے کاف لام میم مادہ ہے سواء برابر ہے سین واو یا مادہ ہے بینہ درمیان نا ہمارے بیننا درمیان ہمارے و اور بینہ درمیان کم تمہارے بینکم اللہ کہنا ان پلس لا نعبد ہم عبادت کریں اللہ مگر اللہ اللہ کی الا اللہ و اور لا نہ نشرک ہم شریک کریں بھی ساتھ اس کے بی پلس ہی شیئن کچھ بھی و اور لا نہ یتخذ بنائے بعدو بعض نہ ہمارا بعدنا بعض ہمارا بعدن بعض کو اربابن کئی رب را با مادہ ہے من سے دونی علاوہ من دونی علاوہ یا من دونی چھوڑ کر اللہ کو من دون اللہ تو ان اگر ان تولو وہ منہ موڑ لیں تو قولو تم کہو اشہدو تم گواہ رہو فقولوا اشہدو تو تم کہو تم گواہ رہو بی انا بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین وہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ حق ہے، جو کہ سچ ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی غور و فکر والی آیات، اور اس آیت کو پڑھ کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی صاف اور واضح آیات ہیں جس پر ہم لوگ بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط بھی ہے۔ جب ہم قرآن کی آیات کو اکیلے کر کے پڑھتے ہیں تو بہت سارے شک و شبہات میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن جب تک ہم اسے ریفرنس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور جو آیات کے ساتھ ربط ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں پڑھتے تو تب ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم نے من مرضی کا دین نہیں اپنانا، ہم نے وہی دین اپنانا ہے جو کہ حق ہو، جو کہ سچ ہو۔ اور وہ کیسے ملے گا؟ نیک نیتی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، صراط المستقیم کی دعاؤں کے ساتھ، جس میں اللہ کی رضا کا حصول ہوگا، وہی دین ملے گا ہمیں۔ اور ہم نے خود کو کسی فرقے کے ساتھ نہیں جوڑنا، ہم نے خود کو ایک مسلمان ظاہر کرنا ہے، ایک باعمل مسلمان،
کیونکہ ایک بندہ مومن چلتا پھرتا الحمدللہ دین اسلام کا ایک پیکر ہوتا ہے، جس کی بات کہنا، جس کا بولنا، جس کا دیکھنا، ہر چیز ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آئیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 64 سے، بہت خوبصورت آیت نمبر 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتابی، قل کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے برابر ہے، اور سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ یہ آیت بہت غور و فکر والی آیت ہے۔ اس آیت کو ہم تبلیغ اور دعوت دین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، بیک بون آف دعویٰ۔ سورت البقرہ میں بار بار تھا کہ یا بنی اسرائیل، یہاں انداز بدل گیا، یا اہل الکتاب، یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کس کی طرف آؤ؟ ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہم سب مل کر ایک کامن بات پر بات کریں، کلمہ۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی بندگی کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کی بندگی، عبادت، خوف، اللہ کا بندہ بن جانا، ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف نظریں لگا لینا۔ دوسرا یہ شرک کرنا کہ اللہ کو بھی ماننا اور کسی دوسرے زندہ یا مردہ کو بھی ماننا اور ان سے بھی مانگنا، یہ دو ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ تبلیغ میں اپنے آپ کو شامل کریں، یہ نہ کہیں کہ تم یا آپ یا وہ، بلکہ اس طرح بات کی جائے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم وہ کریں گے۔ یہ نقطہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے بھی سیکھتے ہیں، قرآن سے بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی منافق کا نام نہیں لیا۔ احبار، حبارہ سیاہی کو کہتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرنے والے۔ یہ لفظ یہودی علماء یا یہودی مولوی کے لیے بھی بولا جاتا تھا۔ نصارہ کے مولوی یا امام کے لیے رہبہ کا لفظ جو رہبانیت سے ہے، تارک دنیا چھوڑے ہوئے۔ اور یہود اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے، جو ان کے علماء کہتے اس سے وہ مان کر ان کے پیچھے چل پڑتے، نہ کوئی دلیل مانگتے، نہ وضاحت مانگتے، بلکہ جیسا ان سے سنتے ان کے پیچھے ان کے پیروکار بن کے لگ جاتے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کسی اور کو اس کی اجازت نہیں۔ مثال جیسے آج کل کوئی کہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، تو سب لوگ اس بات کے پیچھے چل پڑیں، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ نہ کوئی قرآن اور سنت سے دلیل مانگے اور نہ کوئی حدیث یا صحابہ کرام کی زندگی سے وضاحت مانگے اور اس کے پیچھے لگ جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں من مرضی کا دین نہیں اپنانا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن نے عیسائیوں پر ایک الزام لگایا ہے، حالانکہ عیسائی ایسے نہیں ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے رہبوں یعنی کہ علماء کی بات سن کر حلال حرام کے فیصلے نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم ان کو مان کر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو شرک ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی یا رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں۔ سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو چھوڑ دیا کہ اب میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو کچھ پسند نہیں تو کم کھائیں، لیکن اپنے اوپر اسے حرام نہیں کریں۔ یہ تو میں بالکل نہیں کھاؤں گی، یہ تو میں بالکل نہیں کروں گی، ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ آپ ایسی کتابیں دیکھیں گے جن میں لکھا ہوگا فلاں سورت کے یہ فضائل ہیں، فلاں آیات پڑھیں تو اولاد ہوگی، فلاں آیات پڑھیں تو اتنی نیکیوں کا ثواب ہے۔ یہ لکھنا اور پڑھنا گناہ ہے جب تک کہ وہ بات کسی قرآنی آیات یا مستند حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔
ایسی من مرضی کے دین ہم نے نہیں اپنانے۔ اگر کوئی امام، کوئی مولوی آپ کو کچھ کہے تو آپ حوالہ مانگیں، قرآن اور سنت کی مہر ضرور دیکھ لیا کریں۔ ایک بندہ مومن بغیر دلیل کے کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ ہم عام طور پر جب کچھ خریدتے ہیں تو کمپنی کا نام، ٹیگ دیکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن دین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ بوتل یا جار کھلا ہوا تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی بات سنیں یا مانیں تو قرآن اور سنت سے دلیل ضرور دیکھ لیں۔ ہماری آخرت یا ہمیشہ کی یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ سمن بکمن نہ ہو جایا کریں کہ بالکل ہی ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے جوتا لینا ہے، ہم نے کپڑے لینے ہیں، ہم نے اپنی پسند کی کوئی چیز لینی ہے، ہم اس کے اوپر برانڈ کا نام دیکھتے ہیں، ٹیگ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے۔ ہر معاملے میں ہم اتنا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، جب زندگی میں موجود مسائل کی بات آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ کیا صرف جس نے بھی ہمیں جو کچھ بتا دیا کہ فلاں آیت کو لکھ کے گلے میں ڈال لو، تعویذ بنا لو، تو کیا ہم اسے ایسے ڈال لیں گے؟ اس کی دلیل مانگیں۔ اگر دلیل ہے، مستند حدیث سے کسی سے بھی قرآن حدیث سے ریفرنس مل جاتا ہے تو پھر اسے اپنے عمل میں لے کے آئیں، ورنہ اسے سائڈ پہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے اور آخرت کے تمام تر معاملات ہمارے لیے آسان کریں، اور قرآن کو ہمیں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔